الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ لفظ ہے جہاد۔ جوہد عربی زبان میں بہت شدید محنت کو کہتے ہیں، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جس کے کرنے میں اسے شدید محنت کرنی پڑے۔ ایک آدمی کنواں کھودتا ہے، ایک آدمی ساری مختلف جڑی بوٹیاں کوٹ چھان کے اس کی ٹکیا بناتا ہے، ایک آدمی معذور آدمی کی ریڑھی کو چلاتا ہے، ایک آدمی کسی بوڑھے آدمی کو طواف کراتا ہے۔ یہ سب کا سب جہاد ہے، کیونکہ وہ بہت شدید محنت کر رہا ہے۔ اس جہاد کی مختلف شاخیں ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور آپ ان مشرکین کے خلاف شدید محنت جہاد کیجئے، بہی اس قرآن کے ساتھ، اور جہاد بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ قرآن جس کو بڑا جہاد قرار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کو لے کر سمجھے تو آپ ہیں، اسے آگے کو سمجھا دیجئے کافروں اور مشرکین کو، تو جتنی آپ کو محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی یہ سب بہت شدید کام ہے۔ اسی سے لفظ مجاہدہ بنا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہم پر شدید محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس شخص کو بہت سے راستے دکھا دیں گے جو ہمارے تک پہنچائیں گے۔ لفظ یہی استعمال فرمایا ہے کہ تم ہماری راہ میں شدید محنت یعنی جہاد کرو۔ جہاد کا ایک شعبہ ہے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، اور جن کا خون اللہ نے جائز قرار دیا ہے ان کا خون بہانا، یہ جہاد کا ایک شعبہ ہے، اور اسے کہتے ہیں قتال۔ اس جہاد اور شدید محنت ہی کا ایک شعبہ ہے کہ کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کیا اور پھر وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو ہے یہ بھی جہاد۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ قرآن کو سمجھائیے ان مشرکین کو، یہ قرآن کو ساتھ لے کے بڑا جہاد کیجیے۔
وہاں جہاد کیجئے میدان جنگ میں یا حدود کے نفاذ میں تلوار کے ساتھ، اور تبلیغ میں جہاد کیجئے قرآن کو ساتھ لے کر۔ اور جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی علم کے ذریعے جہاد کرتا ہے شدید محنت، کوئی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کرتا ہے شدید محنت، کوئی آدمی خدا کے اوامر و نواہی کے نفوذ کے لیے شدید محنت کرتا ہے اور اس کے پاس حکمرانی ہے اور وہ نافذ کرتا ہے، یہ سب جہاد ہے۔ اور اللہ نے سب کے متعلق یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، شدید محنت کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے تک پہنچنے کے اسے بے شمار راستے بتا دیں گے، کھول دیں گے، ہدایت دیں گے۔ اس لیے عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنے سانس لیتے ہو اتنے راستے۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں جہاں اس لفظ پر بحث کی ہے، ان مباحث میں وہ یہ بتاتے ہیں، اور دیگر صوفیہ بھی، کہ وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک چیز تو چاہیے مجاہدہ، اور ایک چیز چاہیے ریاضت۔ ریاضت کا لفظ روزن سے نکلا ہے، اور عربی میں روزن کہتے ہیں ہنرمند ہونا، کسی آدمی کی استعداد کا بہتر ہونا، کسی کو کسی مقصد کے لیے تیار کرنا۔ جمع علیہ روضات، فلاں شخص ایسا ہے جس کے پاس سدھے ہوئے گھوڑے جمع ہو گئے، یعنی وہ گھوڑے اس قابل ہیں کہ سواری کی جائے یا میدان جنگ میں استعمال کیا جائے، جو کوئی بھی اس کا پرپز ہے۔ تو دو الفاظ عام طور پہ اسلامک لٹریچر میں ملیں گے کہ مجاہدہ اور ریاضت۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں الفاظ پہ فتوحات مکیہ میں بڑا لطیف فرق ایک بیان کیا ہے، جو اپنی جگہ تو بہت بڑی چیز، اور وہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ انسان جو کچھ بھی مادے کے ساتھ کرتا ہے، اور ریاضت وہ چیز ہے جو اپنی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت جو اللہ تک پہنچاتی ہیں، دو شقوں پر مبنی ہیں۔ آدمی جتنی بھی محنت مادے کے ساتھ کرتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، یہ سب کا سب اس کا مجاہدہ ہے۔ اور اس مجاہدے کے بعد دوسرا مرحلہ جو روح کا آتا ہے، جو کچھ بھی وہ اپنی روح کے ساتھ کرتا ہے، یہ ریاضت ہے۔ پھر وہ اس کی تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر سے پہلے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ریاضت نہیں ہے، مجاہدہ ہے،
اور 40 سال کی عمر کے بعد پھر ریاضت آ جاتی ہے۔ تو جس نے 40 سال تک مجاہدہ کیا اور پھر ریاضت کے درجے میں آیا، اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے لیے بہت سے جانے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور انہوں نے غالباً استدلال کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان انعامات کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں، وعلی والدی، اور جو تو نے انعامات میرے والدین پر کیے تھے۔ اللہ ان نعمتوں کا بھی شکریہ والدین کی نیابت میں ان کے بعد میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ 40 سال کی عمر کے بعد میں ایسے اچھے اعمال کروں کہ تو مجھ سے راضی اور خوش رہے۔ اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے۔ یہ فرق بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں 3 اصولوں سے کہیں باہر نہیں نکلے ہوئے۔ جتنے اس کائنات میں کام ہوتے ہیں مادے سے یا روح سے، پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نفع حاصل ہو، کھانا پینا، نوکری وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں، اور تیسرا نفع اور نقصان دیکھے بغیر نفع حاصل کرنے یا نقصان پہنچانے، ان دونوں سے بھی آگے چل کر پھر مصلحت ہوتی ہے کہ اس وقت کیا کریں۔ اس وقت مصلحت اسی میں ہے کہ نقصان اٹھا لو، اس وقت مصلحت اسی میں ہے کہ یہ کام کر لو۔ اللہ ان تینوں سے پاک، اسے نہ یہ پرواہ ہوتی ہے کہ کسی کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ جوان بیٹا مرتا ہے تو مرا کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ غریب ڈوبتے ہیں، ڈوبتے رہیں، خدا کو کیا پرواہ۔ اور اللہ کو نفع کی بھی نہیں ہے کہ کروڑوں پتی ہے اور میری نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے، بس ہم دے رہے ہیں جو مرضی کرے۔ پرلے درجے کا ظالم ہے اور عہدہ دے رہے ہیں ہم، مخلوق پہ ظلم کرے گا، کرتا رہے، ہمیں کیا ہے۔ کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی کہ کھا کھا کے امیر آدمی اس کو قے ہو رہی ہے اور وہ دوائیاں لے رہا ہے، اور اسی سرمایہ دار کے محلے اور شہر میں غریب فاقے سے مر رہا ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ وہ کہتا ہے میرے کام صرف میرے چاہنے سے متعلق ہیں، مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ تم میں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، تمہاری کیا مصلحتیں ہیں، میرے حکم سب سے بالا ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے سو کرتا ہے۔ یحکم ما یرید، جو چاہے سو حکم دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اچھا یا برا کوئی بھی کام تم نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کا چاہنا اور ہے اور اللہ کا خوش ہونا اور ہے۔ کفر بھی اللہ کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں کے کفر سے میں خوش نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی مشیت کاملہ ہے جو ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔
اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ کام کرے جس میں لوگوں کا نفع ہو، ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کا نقصان ہو، ایسا کام نہ کرے خدا جس میں کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی۔ ہم کہتے ہیں بھیا کچھ نہیں ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، لا یسأل عما یفعل، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، جو وہ چاہے سو کرے۔ کیونکہ اگر اللہ نفع کو دیکھ کر کرے، نقصان کو دیکھ کر کرے، مصلحت سے کرے، تو خدا خود قاعدے اور ضابطے کا پابند ہو جائے گا۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو موت کیوں دے دی، اس کے گھر بچے کیوں ہو گئے، اس ظالم کو حکمرانی کیوں دے دی، یہ بندے پوچھنے لگے اور اللہ جواب دینے لگے، تو ایسا مجبور خدائی کہاں رہا؟ قاعدے اور قانون اس پہ لگانے ہیں یا وہ بندوں پہ قاعدے لگائے گا؟ الٹی بات۔ اس لیے بندہ دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو، خوش ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری عمر اب 40 برس ہو گئی، اللہ میرے بچوں کو بھی اچھا کر دے، والدین بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، اپنا جی بھی آ گیا۔ انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو بھی زندگی میں نے کیا ہو، اور اے پروردگار میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے اسلام پر فخر ہے۔ اللہ نے فرمایا 40 سال بعد یہ دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ اب وقت شروع ہو رہا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ریاضت کا، اور اس سے پہلے مجاہدہ تھا۔ مجاہدہ جسم کے ساتھ ہے۔ کیا مجاہدہ ہے؟ شدید گرمی میں روزے رکھ لینا، زبردست مجاہدہ ہے، زبان ہونٹوں پہ آ جاتی ہے، لمبے نفل پڑھنا، یہ مجاہدہ ہے۔ دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا، یہ مجاہدہ ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، بوڑھا جا رہا ہے سامان اٹھائے اور سامان اس کے ساتھ اٹھا کر اسے گھر پہنچانا، یہ جسم کی مشقت جو ہے یہ مجاہدہ ہے۔ 40 سال سے پہلے کی عمر میں یہ مطلوب ہے شریعت میں کہ اپنے نفس پر بوجھ ڈالو، اپنی جوانی اس پر بوجھ ڈالو، تاکہ جو طاقت اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہونی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی بجائے اللہ کی اور لوگوں کی خدمت میں گزرے۔ کمانا ہے، 2 نوکریاں کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، سیاحت کرنا ہے، خلق خدا کی خدمت، یہ سب مجاہدہ۔ اور 40 سال کے بعد جب جسم کے قوا جواب دے جاتے ہیں، اور وہ جو ایک من وزن اٹھاتا تھا ایک جھٹکے میں، اب دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں اٹھتا، اب 5 اور 10 کلو تک رہ جاتا ہے بیچارہ، کیونکہ صحت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اب لازم قرار دیا کہ ریاضت کرے، اور ریاضت کا مطلب یہ ہے کہ روح کے متعلق اس کو تہذیب یافتہ بنائے۔ پہلے جوانی میں پھر کبھی کبھی غصہ ضبط کر لیتا تھا، بوڑھا ہوتا ہے تو پھر چڑچڑاتا ہے، پہلے پھر بھی کچھ سمجھ آ جاتی تھی، 40 سال کے بعد پھر کہتا ہے بیٹے کیا کہا، دوبارہ کہیے، یہ لفظ بولو نا، چڑ جاتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو بات بے بات سارا دن بیٹھ کے اہلیہ کے ساتھ غیبتیں کرنا، سارے خاندان کی برائیاں، یہ وہ ریاضت ہے جس سے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ نہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ معروم نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے ریاضت کے متعلق کہ بوڑھا تھا اور وفات کا وقت قریب آیا تو آ گیا حکیم کے پاس اور کہنے لگا حضرت حکیم صاحب بہت تکلیفیں اور پریشانیاں ہو گئیں، دوا دے دیجئے۔ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا عجیب یہ مردود گھر والے ملے، بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں اونچا بولیے، سمجھ میں نہیں آتی،
جب خود بولتے ہیں تو اتنی آہستہ کہ مجھے غصہ آتا ہے، لاٹھی لے کے مارتا ہوں کہ اونچا بولو۔ انہوں نے کہا جی اس عمر میں یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب ابھی 80 سال کا ہی تو ہوا ہوں۔ کہا اور فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ کہ راشا طاری ہے، گلاس نہیں اٹھایا جاتا، اور میں تو 2 من وزن اٹھاتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اس عمر میں پہنچ کے یہ مشکل پیش آتی ہے۔ انہوں نے کہا کوشش کرتا ہوں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تو لڑکھڑا جاتا ہوں، کبھی گر بھی جاتا ہوں۔ بچے لاٹھی دیتے ہیں کہ لاٹھی لیجئے، اب دادا تو غصہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے۔ وہ بیان کرتا گیا، وہ بڑھاپا کہتے رہے، آخر غصہ آ گیا اور کوئی چیز تھی اٹھا کر دے ماری حکیم کے سر پہ، اور کہا کہ کیا بڑھاپا لگا رکھی۔ اس نے کہا حضور یہ بھی بڑھاپا ہے۔ مرحوم نے مصنوی میں بڑا قصہ لکھا ہے۔ یہ عمر ریاضت کی ہے، یہ عمر اپنی روح کی مزید تربیت کی ہے۔ اب مادے سے ہٹ کے روح پہ آ گیا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب پتہ چلے گا کہ عقل کا استعمال کیسا ہے۔ اپنے چھوٹوں کی سننا، ان سے مشورہ لینا، ان کو مشورہ دینا کہ بیٹے ایسے کر لیں، کیوں نہ ایسے کر لیں، کیوں نہ ایسے کر لیں۔ اور اچھا آپ بتائیے کیا کہتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اور اس جذبے کو دبا کے کہ میں بہت تجربہ کار ہوں، نہیں کچھ نہیں ہوں، میں آپ ہی جیسا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ یہ اپنے نفس کا مٹانا ہے۔ بات بے بات جو غصہ آتا ہے، اب ریاضت کرنی ہے کہ غصے کا تو نام و نشان ختم ہو جائے، حتیٰ کہ مصنوعی غصہ طاری کر کے اگر بچوں کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹا جائے، اصلاً غصہ نہ آئے، اور نظر اس پر رہے کہ بچے جتنی نافرمانی کرتے ہیں میں اس سے بڑھ کے خدا کا نافرمان ہوں، اگر مجھے بھی وہاں سے ڈانٹ پڑنے لگ جائے تو ہوگا کیا۔ یہ ریاضت ہے کہ جوانی میں جو لذت اٹھائی تھی اس لذت کو کنٹرول کرے، کہ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے بس اب اسی حد تک رہ جانا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جو جوانی کی عمر کے ساتھ میرے لیے مخصوص تھا، اب کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا، اب مجھے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ روح کی ریاضت اور جسم کی مشقت، یہ مجاہدہ اور ریاضت دونوں چیزیں مل کے انسان کی عاقبت بناتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے بہت بالا ہوتے ہیں، بہت اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اعمال کی امت کو تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ امت اللہ کی راہ پر چلے اور اپنی عاقبت کو سنوارے۔ سورہ علم نشرح کے آخر پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اتنی اللہ کی عبادت کیجئے کہ فَانْصَبْ، تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگے۔ کہاں 25-30 سال کی عمر میں حج کیا پتہ ہی نہیں چلا، نیند کا مسئلہ تھا، اور کہاں 60-65 میں جب حج کو گیا اس عمر میں تو پھر طواف زیارت کرتے ہوئے بھی مشکل پیش آتی تھی کہ یا اللہ کے ان لوگوں کے پاؤں میں دب نہ جائے۔ کہاں سعی بڑھ چڑھ کے کر لی تھی اور کہاں مشقت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب 40 سے اوپر کی عمر ہو جائے گی نا تو فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں تھکن محسوس ہونے لگے، اتنی تہجد پڑی رات کو کہ تھک گیا، جلدی تھک جائے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے۔
لاجواب ترجمہ ہے کہ اپنے پروردگار سے لو لگائیے. لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ دے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے. یہ سورہ مزمل کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں، اللہ نے سارا تصوف اور ساری اپنی راہیں اس میں سمو دی. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے جب تھوڑا حصہ رہ جائے تو کھڑے ہو جایا کیجیے، اس سے زیادہ بڑھا لیجیے، آدھی رات سے کچھ کم کر لیجیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت بہت بڑا قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور لوگوں کو چھوڑ دیجیے، غیر ضروری جھنجٹ میں پڑیے ہی نہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یکسو ہو جا اپنے پروردگار کے لیے. اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار سے لو لگائیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ نہیں تھے وہ بھی دینی کا کام تو کر رہے تھے، اور فارغ ہو جائیں تو اب بھی دینی کا کام ہے. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ ان کا تو ہر فعل، ہر چیز اللہ کی عبادت تھی. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں، تنہائی ہو جائے، تو ضرور اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تاکہ لوگوں کے ساتھ اختلاط سے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے جو دل پر کسی غبار آنے کا بھی خدشہ ہے، اللہ کی عبادت اسے دھو دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور خانقاہ گئے، کئی دن گزارے اور جاتے رہتے تھے. تو وہاں رائے پور میں خانقاہ میں حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب، آپ خود بہت بڑے آدمی، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علماء کی جماعت میں جاتا ہوں، اس کے باوجود دل پر کچھ زنگ محسوس کرتا ہوں، جیسے کچھ مٹی پڑ گئی ہو، دھلائی کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوتے. اللہ کا ذکر، تنہائی، یاد، یہ اس کا علاج ہے. اس لیے فرمایا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نازک تھا، اتنا کہ سعد رضی اللہ عنہ، نسائی کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز میں دیر ہو گئی اور میں مسجد نبوی پہنچا اور میں ابھی وضو کیا جلدی جلدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پوری ہو گئی تھی، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ روم کی ایک آیت پہ اٹکے اور آپ نے رکوع کر لیا اور سلام پھیرا اور فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے. مقتدیوں کے دل کا عکس امام پر پڑتا ہے، اور امام کی روحانیت کا عکس مقتدیوں پر پڑتا ہے. اس لیے کسی متقی آدمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اور غیر متقی کے خود احساس ہوتا ہے کہ یار یہ نماز کچھ اور ہے. اس لیے آدمی اپنے نفس پہ قابو پائے اور اپنی شخصیت کو بنائے، مجاہدہ کرے اور مجاہدے کے بعد ریاضت کرے. یہ ہے کل وہ تصوف جو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں اللہ کی راہ میں روزے رکھنا، مجاہدہ کرنا، لوگوں کی خدمت، اللہ کی خدمت، اور عمر کا جو دوسرا حصہ آ جائے جب قوا جواب دینے لگے تو اپنی روح کی کیفیات پر قابو پانا اور اللہ کی طرف اس کے ذریعے سے بلانا. یہ ہے کل خلاصہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق